بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ مجھے بچپن سے ہی کچھ غیر معمولی واقعات پیش آنے لگے تھے، مثلاً کھیلتے کھیلتے کوئی ایسی چیز دیکھ لیتی جو میرے ساتھ کھیلنے والے بچوں کو نظر نہیں آتی، کبھی دیکھ کر بھی توجہ نہیں کرتی، نظر انداز کر دیتی، مگر کبھی میں چونک جاتی اور ڈر بھی جاتی تھی، تبھی رونے لگتی۔ رونے کی آواز پر میری امی دوڑی ہوئی آتی تھیں۔ میری آواز ایسی نہیں ہوتی کہ جیسی عام حالات میں بچوں کے رونے کی ہوتی ہے، بلکہ اس میں کچھ شدت اور خوف بھی شامل ہوتا، جیسے بچے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیں تو چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ اماں مجھے سینے سے لگا لیتی اور بار بار پوچھتی کہ ماریا کیا ہوا ہے، تم نے ایسا کیا دیکھا کہ تم ڈر گئی ہو؟ پھر وہ دادی کو پکار کر کہتی کہ اس نے پھر کچھ دیکھ لیا ہے اور خوف سے آنکھیں باہر آ رہی ہیں۔ دادی کہتی کتنی بار کہا ہے کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا کرو، یہ شام کو درختوں تلے جا بیٹھتی ہے۔ دادی حسب معمول اپنا وہی پرانا فقرہ دہرا دیتی جو وہ اکثر کہتی رہتی تھیں۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی صورت نظر کے دائرے میں آ جاتی تو میں ڈر جاتی۔ 12 سال کی عمر میں جب سب کچھ سمجھ میں آیا تو غیر معمولی واقعات سے والدہ کو آگاہ کرنے لگی۔ مثلاً میرا قلم نہیں مل رہا تھا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، نا امید ہو گئی۔ تب اچانک میرے سامنے ایک نیا پین آ کر گرا، کہاں سے آیا اور کس نے پھینکا یہ پتہ نہیں۔ ایک روز میں کچن میں کھڑی ماچس کی ڈبیا ڈھونڈ رہی تھی، اماں کو آواز دی کہ اماں مجھے ماچس نہیں مل رہی، کہاں رکھی ہے؟ ابھی منہ سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ فوراً ماچس کی ایک نئی ڈبیا میرے سامنے آ پڑی۔ میں نے اٹھا لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تو اماں آ گئیں۔ میں نے انہیں ماچس کی ڈبیا دکھائی کہ جب آپ نہیں آئی تھی تو یہ میرے سامنے آ گری تھی، مگر مجھے گرانے والا نظر نہیں آیا۔ اکثر ایسے واقعات ہوتے تو ماں کہتی کہ یہ غیبی مدد ہے، تم اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا، تمہیں فائدہ ہی دے رہا ہے، بھلا تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں کی عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر دم کر دیا کرتی تھیں اور کہتی کہ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، کیونکہ پاک صاف رہنے والوں سے اندیکھی بلائیں دور رہتی ہیں۔ وہ خود بھی زیادہ تر باوضو رہا کرتی تھیں اور قرآنی آیات کا ورد کرتی رہتی تھیں۔ غیر معمولی واقعات کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور مجھے سچے خواب نظر آنے لگے، یعنی کوئی واقعہ یا حادثہ ہونے سے پہلے ہی مجھے خواب میں اس کا اشارہ مل جاتا تھا۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں، جنہیں میں ایک لمحے کو بھی بھلا نہیں پاتی۔ مثلاً ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ دادی ہوائی جہاز پر سوار ہو گئی ہیں اور عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ پھر جہاز واپس آ گیا تو اس میں دادی نہیں تھیں۔ میں ایئرپورٹ پر امی ابو کے ہمراہ انہیں لینے گئی تھی اور مسافروں سے پوچھ رہی تھی کہ میری دادی کیوں نہیں آئی۔ ایک مسافر کہتا ہے کہ وہ کیسے آ سکتی ہیں، وہ تو وہاں مر گئی ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مگر دادی کہیں نظر نہیں آتی۔ میں دیکھتی ہوں لوگ جہاز سے تابوت اتار رہے ہیں، ابو کہتے ہیں کہ لوگ وہ آ گئی ہیں، وہ تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلی تو دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور دل اداس ہو گیا۔ امی کے پاس کچن میں جا کھڑی ہوئی تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ امی جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرا دل افسردہ ہو گیا ہے۔ اماں جان کہنے لگیں کہ بیٹی خیر ہوگی، خواب میں افسردہ ہونے سے تو خوشی ملتی ہے۔ انہوں نے تسلی دی مگر مجھے ان کی تسلی سے سکون نہیں ملا۔ چند روز بعد والد صاحب کے پاس تایا ابو آئے، بولے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، اماں جان کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے بھائی صاحب، اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی ہے کہ ماں کو عمرہ کروا رہے ہیں، ان کا پاسپورٹ بنوانا ہے، آج انہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تایا دادی کو ہمراہ لے گئے اور میرا دل ڈوب گیا، جیسے وہ عمرہ کرنے نہیں اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے جا رہی ہوں۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادی جب ہم سے رخصت ہو رہی تھیں تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا دادی مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر میں نے کبھی آپ سے گستاخی کی ہو، آپ کو جانے انجانے میں ستایا ہو۔ کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، معافی کیسی؟ تم نے کبھی مجھے ستایا ہی نہیں، ہمیشہ ادب کیا ہے۔ میں انشاءاللہ جلدی لوٹ آؤں گی، بس یہ رونا دھونا بند کر دو اور خوشی سے مجھے اللہ حافظ کہو۔ میں ان کے ہاتھ چومنے لگی اور پھر بلک بلک کر رونے لگی، جیسے یہ میری ان سے آخری ملاقات ہو۔ وہ چلی گئیں۔ میرے دل میں کانٹا چبھا ہوا تھا کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا جس کی تعبیر کسی سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ تو ان خوابوں میں سے ایک تھا جسے دیکھتے ہی فوراً اس کی تعبیر مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ اللہ سے دعا گو تھی کہ دادی صحیح سلامت عمرہ کر کے ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ انہوں نے عمرہ کر لیا۔ جس روز واپس آنا تھا ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ تایا ابو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا دم نکل گیا، اور پھر وہی منظر سامنے آیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میرے والدین اور بھائی میت ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے، مگر جیتی جاگتی دادی کو نہیں بلکہ ایک تابوت کو لے آئے۔ میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ کاش مجھے ایسے خواب نہ آتے کہ جن کی تعبیر کے خوف سے دل دھڑکنے لگتا۔ ایک بار سو کر اٹھی تو بہت پریشان تھی، کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا چچا زاد گم ہو گیا ہے۔ وہ 12 سال کا تھا اور 7ویں میں پڑھتا تھا۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہا۔ میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں اور تلاش کرتے کرتے نہر پر جا پہنچتی ہوں۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی ہے، پاؤں میں چپل ہیں اور دوستوں کے ہمراہ دریا کنارے کھڑا ہے کہ اچانک سبھی دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس کا ایک دوست آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ نہاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گا۔ وہ نہیں مانتا تو اس کا ایک دوست اسے گھسیٹ کر نہر میں لے آیا اور وہ ڈبکیاں لینے لگا۔ دوستوں نے اسے ڈوبتا دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ وہ باہر نکلے اور ڈرتے ہوئے نہر سے دور چلے گئے، جبکہ میں نہر کے کنارے کھڑی ہو کر اپنے کزن کو پکارتی رہ گئی۔ آنکھ کھلی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوبارہ سو نہیں سکی، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنے چچا زاد کی خیر کے لیے دعا کی۔ صبح ہو چکی تھی اور امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ سوچا امی کو خواب سناتوں تاکہ دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہو، لیکن وہ بہت مصروف نظر آ رہی تھیں کیونکہ والد صاحب کو آفس جانا تھا اور وہ وقت پر ناشتہ کرتے تھے۔ دوپہر کو والدہ چچا کے گھر جانے لگیں تو میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ بولیں کہ نہیں تم گھر میں رہو، کھانا وغیرہ بنا لینا، مگر میں نہیں مانی۔ مجبوراً مجھے بھی وہ ہمراہ لے گئیں۔ چچا کے گھر پہنچے تو میرا چچا زاد کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ کنگھا کر کے وہ باہر جانے لگا تو میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہر بات کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنے میں چچی کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں جا رہا امی جان، میں یہی ہوں۔ اس نے ماں سے جھوٹ بول دیا۔ جو ہی چچی کچن میں گئیں وہ پھرتی سے گھر سے باہر نکلا کہ مبادا کوئی اسے روک نہ لے۔ جاتے ہوئے اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ دوستوں کے ہمراہ نہر پر جا رہا ہے، کیونکہ چچا اور چچی اسے نہر پر جانے سے روکتے تھے۔ میرا دل اس وقت رو رہا تھا، دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے میرا خواب جھوٹا ہو اور میرا چچا زاد اس طرف نہ گیا ہو، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ جتنی دیر میں وہاں رہی بے چین رہی، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اڑ کر ادھر چلی جاؤں جس طرف وہ گیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر واپس گھر لے آؤں۔ ہم شام کی چائے پینے کے بعد گھر لوٹ آئے۔ میں رات بھر بے چین رہی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات 12 بجے دروازہ بجا۔ چچا آئے تو والد نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ خیریت تو ہے؟
کہنے لگے کہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی طرف تو نہیں آیا، وہ شام سے کہیں بغیر بتائے چلا گیا ہے اور ابھی تک گھر نہیں لوٹا، سب جگہ دیکھ لیا ہے، اس کے دوستوں سے بھی پتہ کیا ہے، مگر کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا۔ چچا جان، آپ ان کے دوستوں سے پوچھئے کہ وہ نہر پر تو نہیں گئے تھے۔ چچا کہنے لگے کہ بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے سختی سے ممانعت کر رکھی تھی کہ نہر پر نہیں جانا۔ 1 سال پہلے وہ گیا تھا تو میں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، اس کے بعد نہیں گیا تھا۔ انہوں نے یقین سے کہا تو میں چپ ہو گئی، بلا بغیر کسی ثبوت کے کیوں کر میں کچھ کہتی؟ محض خواب دیکھنے کی بنا پر اتنی بڑی بات کہنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ ہمیں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو گئی، وہ گھر نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ ملا۔ دوستوں سے جا کر معلوم کیا مگر انہوں نے لا علمی کا ڈرامہ کیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ اگر یہ بتا دیتے کہ ہمارے ساتھ نہر پر گیا تھا اور ڈوب گیا ہے تو چچا جان ان کی گردن پکڑ لیتے کہ تم اسے ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ تم لوگوں نے ہی میرے بیٹے کو مارا ہے۔ ہر کوئی اپنی گردن بچانے کی وجہ سے چپ تھا۔ یہ سب باتیں چل ہی رہی تھیں کہ کچھ ہی دیر بعد چچا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ چچا زارو کتار رو رہے تھے کہ عدیل کا سراغ مل گیا ہے۔ نہر کے بہاؤ کے ساتھ اس کی لاش بہت آگے چلی گئی تھی، آگے جا کر ایک جگہ جھاڑیوں میں اٹک گئی تھی اور تقریباً 5 میل دور دیہاتیوں نے جھاڑی میں کپڑے اٹکے دیکھے تو انہوں نے نہر میں اتر کر سراغ لگایا۔ لاش کافی پھول چکی ہے۔ چچا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خیر اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، میرے خواب سچ ہوتے رہے مگر کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ آخر 17 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں جا بسی۔ شادی کے بعد وقفے وقفے سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اکرام کو بے دردی سے مار دیا ہے اور لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا ہے۔ وہ 3 نوجوان ہٹے کٹے تھے، جبکہ اکرام ایک نازک سا لڑکا تھا اور اس کی عمر 14 سال تھی۔ آنکھ کھلی تو میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو جگایا، وہ سمجھے کہ میں خواب میں ڈر گئی ہوں۔ وہ مجھے تسلیاں دینے لگ گئے کہ تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، انسان کبھی کسی نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے۔ مگر پھر اس بار بھی وہی ہوا جو پہلے ہوتا آیا تھا۔ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کو بے دردی سے چوروں نے قتل کر دیا تھا۔ معلوم نہیں کیا واقعہ ہوا مگر وہ اسے بہلا پھسلا کر ویران علاقے کی طرف لے گئے تھے اور پھر وہاں جا کر اسے قتل کر دیا تھا۔ یوں خوابوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی تک مجھے کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا تھا مگر اب ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کمرے میں میرے شوہر کے علاوہ ایک اور مرد موجود ہے۔ وہ میرے سرہانے کھڑا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے خوفناک ہاتھ میرے شوہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے ان میں مجھے جتنے بھی لوگ نظر آتے تھے میں یا تو ان کو دیکھ چکی تھی یا پھر ان کو جانتی تھی، مگر یہ شخص جو میں نے آج خواب میں دیکھا تھا یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو وہ بلا کا خوبصورت، مگر وہ اس ملک کا، اس علاقے کا، حتیٰ کہ اس دنیا کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس عجیب و غریب شخص نے ہاتھ میرے شوہر کی طرف بڑھائے اور ان کی گردن میں گاڑ دیے۔ میرے شوہر تڑپتے رہ گئے مگر اس نے ان کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک ان کی جان نہیں نکل گئی۔ یہ خواب دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا اور میں نیند سے یکدم جاگ اٹھی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پہلے والے خواب معلوم ہے کہ سچ ہیں مگر یہ والا خواب تو بالکل بے تکا لگتا ہے۔ بھلا ہمارے کمرے میں آ کر کوئی مجھے کیوں کر مار سکتا ہے؟ میرے شوہر خوابوں اور جنوں بھوتوں وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ میری کسی بھی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم درود شریف پڑھ کے سو جاؤ اور زیادہ دباؤ مت ڈالو اپنے ذہن پر۔ خیر صبح ہو گئی اور ہم معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگ گئے۔ آج شام میں نے اور میرے شوہر نے ایک دعوت میں جانا تھا، لہٰذا میں خوب تیار ہوئی اور نہا دھو کر شیشے کے سامنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔
اچانک میں نے شیشے میں جیسے وہی شخص دیکھا جو میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہوئی، مگر یہ واقعات اب میری زندگی کا معمول بن چکے تھے، لہٰذا میں نے کوئی واویلا نہیں کیا اور ہم تیار ہو کر دعوت میں چلے گئے۔ دعوت سے واپسی پر ہم گھر واپس آ رہے تھے کہ میرے شوہر کو ایک ضروری کام پڑ گیا۔ وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں چھوڑ کر خود دکان میں کوئی چیز لینے چلے گئے۔ ان کو گئے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ مجھے لگا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، اب تم سے دور رہا نہیں جاتا۔ میں نے بہت انتظار کیا تمہیں پانے کا، لیکن اب میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ میں تمہیں مزید اس شخص کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف حیرت سے دیکھے ہی جا رہی تھی کہ میرے شوہر آ گئے اور میں دوبارہ اپنی سیٹ کی طرف مڑ گئی۔ شوہر نے مجھے ڈرا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، کیا بات ہے؟ کیا اب تمہیں جاگتے میں بھی خواب دکھائی دینے لگے ہیں؟ ان کے لہجے میں تھوڑی شرارت تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ سچ ہی ہوتا تھا، اور اس وقت بھی میں ان عجیب اور غریب واقعات سے پریشان ہوں۔ میرے شوہر نے آج رات کو وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو میں نے ان کو پچھلی رات خواب میں پہنے دیکھا تھا۔ آج رات خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میرا شوہر آج مجھ سے چھن جائے گا۔ پھر اچانک نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر ٹھیک ٹھاک تھے۔ ان کی حالت پہلے کی جیسی ہی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، پہلے سے بھی زیادہ حشاش بشاش اور تر و تازہ۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج پہلی بار میرا خواب غلط ثابت ہوا تھا۔ مجھے حیرت، خوشی اور ایک عجیب سی کیفیت نے آن گھیرا تھا، مگر شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں واقعی میں اپنے شوہر کو کھو چکی تھی، کیونکہ جو شخص اب میرے ساتھ تھا وہ میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ویسا ہی تھا جیسا اس دن مجھے میرے بالوں پر محسوس ہوا تھا۔ مجھے حادثات نظر آنے والے خواب آنا بند ہو گئے تھے۔ بظاہر میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ میں لٹ چکی تھی اور میرا وجود، میری روح ایک جن زادے کے ہاتھ میں تھی، جسے میں چاہ کر بھی اب خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں ایسا کچھ کہتی تو یقیناً کوئی بھی میرا یقین نہیں کرتا، اور اگر آج بھی میں کسی کو یہ بتاؤں گی کہ میرا شوہر رات کو غائب ہو جاتا ہے اور پھر اچانک ہی واپس چلا آتا ہے، وہ مجھے شاپنگ کروانے کی بجائے عجیب و غریب خوبصورت ملبوسات لا کر دیتا ہے، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، میرا خیال رکھتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً حل کر دیتا ہے، مگر میرے دل میں میرے شوہر کی یادیں ہیں جنہیں شاید وہ بھی نہیں چھین سکتا، مگر میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی ہب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔